نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، نفسیاتی امراض کی بنیاد ایک بہت بڑا لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے ٹراما، ایک ایسا ایونٹ یا ایک ایسا سانحہ کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اور اس کی مرض کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم، یعنی اس ٹراما کے بعد، اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد جو انسان پر گزرتی ہے اس سے جو مرض پیدا ہوتا ہے اس کو نفسیاتی مرض کہا جاتا ہے، اور اکثر اوقات یہ مرض لا علاج ہوتا ہے۔ نفسیات میں شیزوفرینیا جو ہے، یعنی جو بہت لا علاج امراض میں سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے اس کا ریئلٹی یعنی حقیقت سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ شیزوفرینیا کا۔ اور یہ جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم ہے، یہ شیزوفرینیا کی ایک قسم ہے کہ اس کے اندر انسان کا شخصیت جو ہوتی ہے وہ اس طرح ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے کہ اس کی ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ 12 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے سانحے نے اور اس بہت بڑے ٹراما نے یوں لگتا ہے کہ پوری کی پوری حکومتی مشینری کو ہلا کے رکھ دیا، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا تعلق حقیقت سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے کہ جس کے اوپر لوگ اس کو تمسخر کا اور ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے اندر بالکل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے لافنگ سٹاک بن چکے ہوئے ہیں، اور ان کی پاگل پن کی اور ان کی غیر جسے کہتے ہیں حقیقت پسندانہ گفتگو کے تذکرے ہر جگہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے جب عطا تاڑر یہ تقریر کر کے اترے تو آپ پاکستان کا ہر چینل کھول لیں کہ جو چینل اس وقت باقاعدہ حکومتی کنٹرول کے اندر ہے، جن کے مالکان کو کہا گیا ہے کہ تم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، وہاں بھی لوگ یوں ایسے جیسے کہتے ہیں برسٹ کرنا، ایک دم جیسے کہتے ہیں جیسے بھونچال آ گیا ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا کہہ دیا ہے عطا تاڑر صاحب نے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیدڑ کی شامت آئے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، اور وہ شہر بھی وہ کہ جہاں آپ کے سب مخالفین جمع ہوں، جہاں آپ 8 فروری کے دن ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد آپ نے 8 فروری کے بعد 9 فروری کی رات کو مختلف ہیلوں بہانوں طریقوں اور مختلف قسم کی چالوں سے آپ نے حکومت حاصل کی۔ یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں جا سکتا ہے اور اس کی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف 4 بڑی جو ہیں اس وقت وہ پارٹیاں جو ہیں جن پر پابندی لگائی گئی تھی ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 1954 میں ہوا یہ تھا کہ مسلم لیگ کی بادشاہت تھی، ابھی انہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور وہ سمجھتے تھے ہم بڑی چیز ہیں، ہم تو وہ ہیں جو قائد اعظم کے وارث ہیں، اسی لیے انہوں نے بنگال کے لوگوں کے ساتھ ایک سوتیلیانہ قسم کا سلوک شروع کر دیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ہیں اس وقت مغربی پاکستان سے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ اس اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی جو 1952 میں جنرل ایوب خان کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد بنی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے اپنے کلیگ سکندر مرزا کی صورتحال تھی، اور جگتو فرنٹ جو تھا اس نے مشرقی پاکستان میں لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی تھی جیسے اس وقت پی ٹی آئی نے کی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد صرف مسلم لیگ کے حصے میں 19 سیٹیں آئی تھیں صوبائی اسمبلی کی، اور صرف 15 دن کے بعد آپ سوچیں کہ 25 مئی کو 1954 کو ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، جن میں سے وزیر زراعت شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، ان سمیت 659 تقریباً 660 لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا تھا اور پابندی لگا دی گئی تھی، اور سکندر مرزا کو وہاں پر گورنر لگا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ سارے کے سارے لیڈر ویسے ہی دندناتے پھرتے رہے، اور آپ کا مشرقی پاکستان پہ آہستہ آہستہ کنٹرول ختم ہونے لگا، اور اس کا نتیجہ 1971 نکلا جب آپ نے ایک دفعہ پھر عوامی لیگ پر پابندی لگائی، اور عوامی لیگ کے وہ تمام لوگ جو کہ بیچارے ڈھکے چھپے تھے ان کو ختم کر دیا۔ ان میں سے بچے کچھ لوگ جو تھے ان کو کہا کہ تم تو اب چونکہ عوامی لیگ ختم ہو گئی ہے، اب تم آزاد ہو، جیسے الیکشن کمیشن نے سب کو آزاد قرار دیا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ ممبر بن سکتے ہو، اور اپنا ایک ٹوڈی قسم کا وزیر اعظم نور الامین بنایا، اور ٹوڈی قسم کا وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بنایا، لیکن ساتھ
दिसंबर को ये लोग बने थे और 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूट गया था और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तीसरी पाबंदी, मकबूल तरीन सूबा सरहद और सूबा बलूचिस्तान के अंदर मकबूल तरीन पार्टी अवामी नेशनल पार्टी थी। उस वक्त आइन बन चुका हुआ था, इसलिए आइन के लिए दर्ज था 17 आर्टिकल 17 के तहत कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना और आपने एक केस बनाया गद्दारी का, कहा कि रूस और अमेरिका के कहने के ऊपर फिर इराक के सफारतखाने में असला और ये और वो और लंदन प्लान और सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी लगा दी। लेकिन 1975 के सिर्फ 3 साल के बाद वो पार्टी जो थी सरदार शेरबाज मज़ारी की पीडीपी के रूप में सामने आई और उन्होंने 1977 सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर अंदर भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई कि पाकिस्तान में उस मूवमेंट के मुकाबले की मूवमेंट आज तक नहीं चल सकी। उसके बाद एक और छोटी सी आपने अपना कोशिश की थी इमरान खान साहब ने और तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई थी। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि उस नेगोशिएशन के अंदर मैं खुद शामिल था जिसमें तहरीक लब्बैक और इमरान खान के दरमियान मैं और एजाज चौधरी साहब उनसे मिलते थे और फिर बताते थे और उसमें पहला मुतालबा हमने किया था कि पाबंदी फ़ौरन उठा लें और आपको सिर्फ 15-20 दिन के बाद वो पाबंदी उठाना पड़ी थी क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया था कि आप इतनी सी बेशक सूरत हाल हो, आप इस तरह की कोई हरकत करने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर जिंदा सलामत सूरत हाल नहीं रख सकते। आपके यहाँ वो क्राइसिस पैदा हो सकता है कि पाकिस्तान का पूरा माशरा डिस्टर्ब हो सकता है। आज जो हरकत की गई है ये हरकत बिल्कुल वैसी ही हरकत है कि जैसी वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम वाले स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस से कोई भी निकल पा रहा, ना गवर्नमेंट निकल पा रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट निकल पा रही है, ना उनके वो हवारी निकल पा रहे हैं, ना मोहसिन नकवी के वो लोग जो कि बख्शाए हुए आए थे उसमें से अपना केयर टेकर गवर्नमेंट से वो संभल रहे हैं, ना एफआईए संभल रही है, ना वो पुलिस वाले संभल पा रहे हैं जिनको 1.5-2 साल लोगों के घरों में घुसने की, उनकी चादरें तार करने की, उनकी चार दीवारी का सारा तकद्दस पामाल करने की, उन औरतों को थानों के अंदर जाके गलीज़ तरीन गालियाँ देने की और उनको नंगा करने की और उनको तशद्दुद करने की आदत पड़ी हुई थी। उनको हैरानी हो रही थी हो क्या गया है, ये बदल कैसे गए, ये गैरत और हमीयत के सौदा किसने कर दिया इन लोगों के साथ। तो इस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर, इस पागलपन के अंदर उन्होंने 4 वजूहात बताई हैं कि जिसकी वजह से हम जाएंगे। पहली वजूहात जो है 9 मई है। कोई अता तार साहब की शक्ल, उनके दाता मेरे मस्जिद में मेरे साथी थे नमाज के, कभी कभी उनकी रूह याद आ जाती है जब ये शख्स जो है बोलता है तो मैं हैरान होता हूँ कि किस कदर तकलीफ़ में होते होंगे। 9 मई में उनके बारे में हम पेश करें। जिस 9 मई के सबूत 1.5 साल गुजरने के बाद एफआईओ को नहीं दिए जा सके, जिस 9 मई के सबूत थानों को नहीं दिया सके। आप सोचें कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ 9 मई का मुकदमा और हम हाजिर हैं, आप खुद ले गए, आपने इमरान खान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट लगेगी और जब 9 मई का वाक़या पेश होगा तो आईजी उस्मान साहब से पूछा जाएगा कि ये कोर कमांडर का जो घर था इससे कुछ थोड़ी दूर 1.5 तो 2 किलोमीटर आपकी कुर्बान लाइन थी, वहाँ तो 1000 सिपाही हर वक्त जो है अलर्ट खड़ा होता है एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ, आपने उनको क्यों नहीं भेजा? आपके बिल्कुल कोर कमांडर के घर के सामने जो उनका घर था, सीसीपी और लाहौर का घर था, उसने वहाँ बैठ के नहीं कहा मेरे सामने तमाशा हो रहा है। फिर यहाँ भी सवाल हो सकता है कि क्या कोर कमांडर के अपने घर की कोई इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम था? उसने क्या किया? कितने लोगों पर फायर किए, कितनों को गोली हवाई फायर की, कितने आंसू गैस के शेल फायर हुए? और पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ जो भी था, मालम का जहाज़ गिरा या उसका मुजस्मा गिरा, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? ये सारे सवाल जो हैं ये नाअहली के और नाकामी के ये सबसे आपके सामने पेश होंगे। और फिर उसके बाद सबूत पूछा जाएगा कितने लोगों से गन बरामद हुई, कितने लोगों से बारूद बरामद हुआ, कितने लोगों से जनाब रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए, कितने लोगों से ग्रेनेड बरामद हुए। तो ये ऐसा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो पेश किया जाएगा, क्योंकि मैं आर्टिकल 7 पढ़ लूँ, हुकूमत किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकती खुद। ये आर्टिकल की लैंग्वेज देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म और बी ए मेंबर ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी। नौकरी पेशा जो है हुकूमती मुलाजम जो है वो नहीं बना सकता, वो नहीं पार्टी जानकर साबित हो सकते हैं। सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty and integrity,
جو بھی اس ملک کی حاکمیت اور اس کی یکجہتی کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کو توڑنے کی سازش کر رہی ہے، دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ود ان 15 days آف سچ ڈیکلیریشن، ایک ڈیکلیریشن دے گی، جیسے آج تتا 67 دیا ہے، وہ فیڈرل کابینہ میں جائے گا، 15 دن کے اندر ریفر دا میٹر ٹو سپریم کورٹ ہو ڈیسیژن آن سچ ریفرنس شیل بی فائنڈ، وہ ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ کو، اور ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ وہی والا فیصلہ ہوگا جو میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ انہوں نے اپیل دی تھی، اس کے بعد ججوں کا اجلاس ہوا تھا، ججوں کے اجلاس میں ایک معزز جج صاحبہ عائشہ ملک نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر اس اپیل کے بعد اگر کوئی اور راستہ نہ ملا تو کیا کرے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، فائز صاحب نے کہا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ والی بات ہو گئی ہے، اور یہی آگے میں اس پہ ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ کے پاس کون کون جائے گا اس حوالے کے تحت۔ 9 مئی کا پہلی بات۔ دوسری جو اہم ترین بات یہ ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بیرون ملک قرارداد منظور کرائی گئی، یہ امریکہ کی پوری پالیٹکس کے اوپر الزام ہے۔ ایک بہت ہمارے دو دوست ہیں نصر جاوید صاحب، انہوں نے بڑی مذاق خیز بات کی، مجھے بڑی عجیب سا لگا، میں شاید ایج میں میرے برابر ہی ہیں لیکن مجھے اس پہ ترس آیا کہ جی پاکستان کا جو ڈاکٹرز ہیں نا، یہ بیسیکلی وہاں فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ جا کے انہوں نے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ جا کے انہوں نے ان کو کہہ دیا ہوگا، تو انہوں نے جا کے قرارداد پیش کر، سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے پورے کے پورے 1777 سے لے کے اب تک کے امریکہ کے ڈیموکریٹک سسٹم پہ کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب جیسے نوکرانی نے آ کے کہا صاحب جی السلام علیکم، تواڈی عزت سلامت ہے، میں اپنے آئی ہوں پاکستان چوں، تو پاکستان جا ایک بار نواز شریف کے خلاف گفتگو کر لو نا، تھی جا کے اسمبلی تو میری عزت رہ جائے گی پاکستان۔ وہ اتنا سا اپنا کا گروپ اتنا بڑا، اور آپ کو پتہ ہے کس لیول کی وہ قرارداد پیش ہوئی ہے، یعنی 375 کے ایوان میں 368، اور کہا ہے کہ ہم غیر ملکی پاکستانیوں کے ساتھ بیرون ملک پاکستان، آپ کا 60% ریمیٹنسز وہاں سے آتی نہیں ہے، آج تک آپ کی جو میجر سورس آف فارن جو ہے اس کی ایکسچینج کی وہی ہے۔ آپ کس پاگل پن کے اندر، صرف اس لیے کہ آپ کو وہ ایون فیلڈ کے پائر آ کے گالیاں دیتے تھے اس لیے وہ ناقابل بھروسہ ہو گیا آج پورے پاکستان کے لیے، ان کے دل پاکستان۔ دوسری انہوں نے یہ کہا کہ یہ تھی، تیسرا انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ ایک وہ بڑا یہ بھی عجیب و غریب بات ہوئی، یہاں سے بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا جب سپریم کورٹ جائیں گے، کہ قاسم سوری صاحب نے جب ایک رولنگ دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس پہ اسمبلی توڑنے کی کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیا نام ہے عارف علوی صاحب نے ہم تینوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ یہ میں آئین کی یہ دفعہ جو پڑھ دیتا ہوں، یہ آئین کی دفعہ اس وقت ہی پیش ہوئی تھی اور لوگوں نے کہا تھا سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ یہاں پر سپریم کورٹ کی مداخلت بنتی نہیں، لیکن 187 میں آ کے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی the validity of any proceedings article 69 in Majlis Shura or Parliament shall not be called in question on the grounds of any irregularity of the procedure. No officer members of Majlis Shura in یعنی اسمبلی کے اندر کی گئی کارروائی جو ہے وہ کسی بھی طور پر عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں آپ ایک مثال دیتا ہوں، شاید نواز شریف صاحب کو مری میں یاد نہیں ہوگا، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہیں حضرات وہ ذرائع جن سے میں نے ایون فیلڈ جو ہیں وہ فلیٹ خریدے تھے، اور یہ میں نے یہاں سے پیسے لیے یہاں پیسے، اور جب عدالت میں انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بیان دیا تھا، تو انہوں نے ان کے وکیل نے کہا تھا سر یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، عدالت میں نہیں آ سکتے، یعنی پارلیمنٹ میں جو مرضی چاہے جھوٹ بولتے ہیں، عدالت میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں رک جائے گا؟ عطا بندیال نے 14 مئی کو کہا تھا الیکشن کراؤ پنجاب اور سندھ میں، تو کون تھا وزیر اعظم اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں؟ کون تھا وزیر اعظم؟ شہباز شریف۔ کون تھا الیکشن کمشنر؟ کون تھا چیف منسٹر پنجاب؟ کون تھا چیف منسٹر کے پی کے؟ تو کیا یہ 14 مئی کی نہیں کھلے گا اس کے بعد؟ دوسری چیز، اور تیسرا اس کے بعد جو اور بات جو ہے کھلتے کھلاتے جس طرح کی کہ پارٹی فنڈنگ آپ کو اور سائفر، یہ دو چیزیں، جس سائفر کو آج تک ہائی کورٹ کے اندر نہیں کھولا جا سکا کہ یہ سائفر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بات تو عمران خان ٹھیک کہی تھی، تو کیا تم ڈونلڈ ڈو کو میں بلاؤں گا پھر تاکہ آپ کو بیان دے؟ تو جب وہ سائفر کھلے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ سائفر کی بنیاد کے اوپر کون تھا جس نے امریکہ کے اشارے کے اوپر یہاں کا حکومتیں بدلیں۔ اور آخری بات جو کیا ہے کہ وہ پارٹی فنڈنگ، اس کا کیس سب جوڈس ہے، وہ پہلے سے
اس کے اندر سے وہ ہار چکے ہیں، آپ اس کے ہار چکے ہیں. آپ نے اس کو پارٹی فنڈنگ کے بارے میں میکسیمم سزا جو ہوتی ہے کہ اس کا وہ فنڈ ضبط کر لیا جائے، اور وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ فنڈ جو انڈیویجول کسی نے دیا ہو، حکومتوں کے فنڈز کے بارے میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے وہ سارا سینیریو جو آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے مضحکہ خیز دن کے طور پر. کبھی اپنی پارٹی سے مشورہ کر لیا ہوتا نواز شریف صاحب نے تو شاید کوئی بہتر فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے اجلاس بلایا تھا مری میں، لیکن پھر اجلاس ملتوی کر دیا، اور وہ لوگ جو اجلاس میں جا رہے تھے اس پارٹی کے، ان کی کور کمیٹی کے یا جو بھی کمیٹی ہوتی ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے مخالفت کرنی تھی اس لیے انہوں نے مشورہ کر لیا. مشورہ کس سے کیا؟ مشورہ کیا نواز شریف نے شہباز شریف سے، شہباز شریف نے مریم نواز سے، مریم نواز سے نواز شریف سے، اور یہ بات سامنے آ. اب ان کے کان میں کس نے ڈالا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 1.5-2 جب رجیم چینج ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے میڈیا کو قابو کرنے کے لیے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس میٹنگ میں تمام مالکان آئے تھے، اور اس مالکان میں کچھ میں کہا گیا تھا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے میڈیا میں نہیں آئے گا، جن میں سے میں بھی شامل تھا، اور فلاں فلاں آدمی کو تم ملازم رکھو گے. یہ وہ سارے 12-13 ایک درجن بھر میڈیا کے بڑے بڑے بزرگ شمور ہیں جو روز بتاتے ہیں کہ بس تن کے رکھو میاں جی تن کے رکھو، اور وہ تمہارے پیچھے یہ بھی ہے، تمہارے پیچھے یہ بھی ہے، تمہارے پیچھے یہ بھی ہے. یہ مٹھی پر لوگ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر کمال المتی الدین کی کتاب یاد آتی ہے، اس نے کہا مشرقی پاکستان تباہ نہیں ہوتا اگر اس طرح کے دانشور اور انٹیلیجنس ایجنسیز والے نہ ہوتے جو رپورٹیں بنا کے دیتے تھے کہ لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ تو روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بجلی ہے، پانی ہے، یہ ہے. لوگوں کا 6 نکات کا مسئلہ ہے، اور پھر 6 نکات کے تحت ہی انقلاب آ گیا اور ملک ہاتھ سے چلا گیا. وہاں تو روٹی کا مکان کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہاں تو مسئلہ بھی ہے. یہاں تو لوگ بجلی کا ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں، یہاں تو لوگ جو ہے آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تو لوگ جو ہیں اپنی زندگی سے تنگ آئے ہوئے اپنے آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. اور نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا آدمی اپنے اعتماد کی انتہا پہ ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی جان خود نہیں لے سکتا جب تک وہ اعتماد کی انتہا پہ ہو. اور جس دن ایک مرنے والے نے یہ سوچ لیا کہ میں 2 اور لوگوں کی جان لے کر بھی اس دنیا میں جاؤں گا تو سمجھو وہ دن کیا ہوگا. مت کھیلو، اپنے آپ سے نہیں کھیلو، اس ملک سے نہیں کھیلو، اور اس ملک کے مستقبل سے نہیں کھیلو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.